بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الکہف، رکوع نمبر 5۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ کل کے درس میں یہ آیت کریمہ پڑھی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائے رکھو جو صبح و شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرمائی ہے دو آدمیوں کی، ایک مالدار ہے، مشرک ہے، دوسرا فقیر ہے، مومن ہے اور مسلم ہے۔
ایک مالدار مشرک ہے اور دوسرا فقیر مومن اور مسلم۔ عزیز بھائیوں، مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چند صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ مالدار لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے وظیفہ بتا دیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو گے تم بھی ان کے برابر ہی ہو جاؤ گے۔ وہ ذکر پھر مالدار لوگوں نے بھی سن لیا، انہوں نے بھی وہی وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ مال کا ہونا کوئی عیب نہیں، نہ ہونا بھی کوئی عیب نہیں، لیکن ایک مالدار ہے وہ غریب آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بری بات ہے۔ اور کچھ ایسے غریب لوگ ہیں جو مالداروں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بھی انتہائی بری بات ہے۔ دونوں طرف برائی ہے۔ مالدار فقیر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ مالدار ایسے ہیں جو عوام کی بجائے علماء کرام کو بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ تو کچھ فقیر اور غریب لوگ ایسے ہیں جو مالداروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں طرف بری بات ہے۔ اللہ پاک نے اس رکوع میں ایک مثال بیان فرمائی ہے اور ایک شرک کا تذکرہ کیا ہے۔ شرک کس کا؟ آپ سارے رکوع میں دیکھیں گے، کوئی بت نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی حجر شجر، کوئی قبر نہیں۔ تو شرک کس کا؟ مادہ پرستی کا، مادہ پرستی کا۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ پیسے کو اور روپے کو سجدہ، دینار کو، درہم کو، ریال اور ڈالر کو سجدہ۔ یہ جو پیسے کو سجدے ہیں نا، وہ اس رکوع میں بیان ہوگا شرک کا۔ وہ بت کا اور دیوی کا اور قبر کا اور شجر کا شرک نہیں اس رکوع میں آئے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اور بیان کرو ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی۔ ان کا نام کیا تھا، کس علاقے سے تھے، وہ اللہ پاک کو علم ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک مالدار مشرک ہے اور دوسرا فقیر مومن ہے۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ہم نے بنایا ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ ہیں، من اعناب، انگوروں کے اندر دو باغ ہیں، وَحَفَفْنَاهُمَا، اور ہم نے گھیرا ہم نے ان دونوں کو، بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں کے ساتھ۔ نخل اندر انگوروں کے دو باغ ہیں اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں، وہ باڑ کا کام دے رہے ہیں۔ کوئی ہوا آندھی آئے تو جو کھجور کے درخت ہیں وہ رکاوٹ بن جائیں گے اور انگوروں کا نقصان نہیں ہوگا۔ اندر انگور ہے، باہر چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان کھیتی، بڑی خوبصورت باغ ہے، میوہ بھی ہے، غلہ بھی ہے، اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت باڑ کا کام دے رہے ہیں۔
کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ، کلتا الجنتین دونوں باغ، آتت اکلہا دیا انہوں نے اپنا پھل، اکلہا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور نہیں کمی کی اس سے کچھ بھی، پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کی، جو انگوروں کا پھل ہے اور غلہ ہے اور کھجور ہے، سارے بڑے پھلاور۔ وفجرنا خلالہما نہرا، فجرنا ہم نے جاری کیا ان دونوں کے درمیان ایک نہر، بڑا ہی پیارا منظر ہے، اندر دو باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی کے لیے الگ زمین ہے، چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں، اندر نہر چل رہی ہے، ہر قسم کی سہولت ہے۔ ہم نے جاری کیا ان دونوں کے درمیان ایک نہر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ اور اس کا پھل تھا اس مشرک مالدار کا، فقال لصاحبہ اس نے کہا اپنے ساتھی کو جو مومن تھا فقیر تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اس حال میں کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، یحاورو اسی سے لفظ نکلے محاورہ، گفتگو، باتیں۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا میں زیادہ ہوں تم سے مال میں، واعز اور زیادہ عزت والا ہوں، نفرا نفری کے اعتبار سے، میری اولاد بھی زیادہ ہے، نوکر چاکر بھی ہیں، میرے ساتھی بھی زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں، مال میں بھی اور افرادی قوت میں بھی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہ جو مالدار مشرک ہے اور اس حال میں کہ ظلم کر رہا ہے اپنی جان پر، بڑا ظلم کیا۔ اس نے 3 جملے بولے بڑے ہی اللہ پاک کو ناراض کرنے والے، تینوں جملے۔ پہلا جملہ تو یہ بولا، قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہا اس نے ما اظن نہیں میں خیال کرتا، نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدہ کہ ہلاک ہوگا، تبیدہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا، ہذہ یہ باغ ابدا کبھی بھی۔ پہلا تو یہ جملہ بولا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ یہ باغ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا، اللہ پاک کی مرضی ہے، سدا تو اللہ پاک کی ذات ہے، ہمیشہ اللہ پاک نہیں رہنا ہے۔ دوسرا جملہ اس سے بھی برا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور نہیں میں خیال کرتا قیامت کو قائم ہونے والی، یہ میرا باغ ہے ہمیشہ رہے گا، کبھی ہلاک نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ قیامت کوئی نہیں آنی، قیامت کا انکار کر کے پھر تیسرا جملہ بولتا ہے جو پہلے دونوں سے برا ہے، کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر میں لٹایا گیا، ردت تو میں لٹایا گیا، الی ربی اپنے پروردگار کی طرف، لأجدن خیرا منہا منقلبا تو میں پاؤں گا بہتر، منہا اس سے، منقلبا لوٹنے کی جگہ۔ اگر قیامت آ بھی گئی تو میں یہ جو دنیا کے باغ ہے اس سے بہت بہتر باغ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا۔ 3 جملے بولے
तीनों ही नाफरमानी वाले। पहला, मेरा बाग हमेशा रहेगा। दूसरा, क़यामत कोई नहीं आएगी। तीसरा, अगर आ गई तो मैं दुनिया से भी बेहतर नेमतों में रहूँगा। अल्लाहु अकबर। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, कहा उसके लिए उसके साथी ने इस हाल में कि उससे गुफ्तगू कर रहा था। उसका बड़ा दिल दुख गया। अल्लाह का नेक बंदा था, दिल में अज़ियत पहुंची। देखो कैसे तकब्बर कर रहा है, अल्लाह ताला का भी इनकार कर रहा है और अल्लाह के बंदे को भी हकीर समझ रहा है। दिल उसका दुख गया। हदीस पाक में आता है, मन आद ली वलिया फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है तो मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अज़ीज़ भाइयों, किसी भी साले आदमी का दिल नहीं दुखाना। हम आम तौर पर ऐसा जुमला बोलते हैं जैसे किसी नेक आदमी का दिल दुख जाता है। दिल दुख गया उसका। समझाया उसने, कहता है अकफरता बिल्लज़ी, क्या तूने कुफर किया है उस ज़ात का, खलक़ा का, जिसने तुम्हें पैदा किया है, मिन तुराबिन, मिट्टी से। असल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा मिन नुतफ़ा, फिर नुतफ़ा से, एक कतरे से तुम्हें पैदा किया, बाप की सुल्ब से। अपनी हकीकत तो देख, उसकी हकीकत समझाई। एक कतरे पानी से तू पैदा हुआ है, उसको याद कर। सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर सव्वा का मुकम्मल किया, तुझको ठीक किया, तुझको रजुला आदमी, मर्द, पूरा इंसान बना दिया, इंसान बना दिया। लाकिन्नहु वल्लाहु रब्बी, लाकिन्ना, नून के बाद अलिफ है, पढ़ने में नहीं आएगा। ग्रामर में हम इसे कहते हैं, असल में था लाकिन आना, लेकिन मैं जो मोमन है, फ़कीर, हो वल्लाहु रब्बी, वो अल्लाह मेरा रब है। हदीस पाक में आता है, सुनन नबी दाऊद शरीफ में हदीस है, ये पढ़ो, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह ताला मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 1525। तो अज़ीज़ भाइयों, बड़ा ही प्यारा जुमला बोला। कहते हैं वो अल्लाह मेरा रब है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। ये अगर याद कर लो, पढ़ते रहा करो, अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। वलौला इज़ दखलत जन्नतक क़ुल्त मा शाअ अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अगर जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में, तू कहता माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। ये बड़ा प्यारा जुमला है और तौहीद का कलमा है। तौहीद का, जो अल्लाह चाहे वही होता है। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं कोई ताकत मगर अल्लाह के साथ। सारी ताकतें, अगर अल्लाह पाक ने आपको बाग दिया है, या अल्लाह ताला ने फैक्ट्री दी है, कारखाना या दुकान है, बड़ी अच्छी है दुकान है, तो जब उसमें दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या लिख कर लगा लें। अल्लाह पाक ने घर अच्छा दिया है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो ये दुआ माशा अल्लाह
لا قوت الا باللہ۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک پیارے صحابی کو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، صحیح البخاری حدیث نمبر 6610۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ دعا بھی یاد فرما لیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے سواری اچھی دی ہے، گھر اچھا دیا ہے، اولاد اللہ نے اچھی دے دی ہے، یہ دعا پڑھیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تم سے مال میں اور اولاد میں، میرے پاس مال بھی تھوڑا ہے اولاد بھی تھوڑی ہے، فَأَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو ان قریب ہے کہ میرا پروردگار دے مجھ کو بہتر تیرے باغ سے۔ تیرا باغ یہ انگوروں کا اور کھجوروں کا اور غلہ اور نہر، تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اس سے بہتر دے دے، اور آخرت میں تو جنتیں اس سے بے بہا بہتر ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور بھیج دے اس پر، علیہا اس باغ پر، حسبانہ عذاب، من السماء آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، فَتُصْبِحَ پس وہ ہو جائے وہ باغ، صعیداً چٹیل میدان، زلقا پھسلن والا، زلق کہتے ہیں جس جگہ سے پاؤں پھسلتے ہیں، وہاں چلنا بھی مشکل ہو جائے، چٹیل میدان پھسلن والا زلقا۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ہو جائے اس کا پانی گہرا، غورا گہرا، پانی اتنا گہرا چلا جائے کہ یہ مشینیں اور موٹریں کوئی پمپ پانی نکال ہی نہ سکے، غورا گہرا، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پس ہرگز نہ تو طاقت رکھے طلبا تلاش کرنے کی، پانی کو حاصل کرنے کی، تیری ساری قوت ہی ختم ہو جائے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیرا گیا اس کا پھل، احیطہ احاطہ کیا گیا، گھیر لیا گیا، یعنی اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جو فقیر مسلم تھا اس نے کوئی بد دعا نہیں دی، سمجھایا ہے بس، اللہ والے بد دعائیں نہیں دیا کرتے، سمجھایا ہے۔ سچ مچ ایسا ہو گیا کہ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جب اس نے دیکھا کہ وہ جو انگور تھے باغ وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے، وہ آندھی طوفان سب درخت اور جو کھیتیاں ہیں سب تباہ ہو گئیں، پھر وہ فَأَصْبَحَ پس وہ ہو گیا، یقلب ملتا ہے، کفیہ اپنے دونوں ہاتھ ملتا ہے، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اوپر اس کے جو اس نے خرچ کیا، اب روتا ہے کہ میرا اصل مال وہ بھی برباد ہو گیا، منافع تو دور کی بات ہے، جو رأس المال ہے وہ بھی نہیں حاصل ہو سکا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ خاویۃ گرا ہوا ہے باغ سارا، عَلَىٰ عُرُوشِهَا اپنی چھتوں پر، جو عروش جو چھپر بنائے ہوئے تھے انگوروں کی بیلوں کے لیے سارے تباہ ہو گئے۔
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہتا ہے یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک، نہ میں شریک بناتا، بے ربی، اپنے پروردگار کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو۔ عزیز بھائیو، یہ شرک کون سا ہے؟ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ پیسے کو سجدہ، ریال کو سجدہ، ڈالر کو سجدہ۔ پورے رکوع میں آپ نے دیکھا ہے کوئی بت نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی شجر نہیں، یہ شرک ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، پیسے کو سجدہ۔ کہتا ہے کاش نہ میں شرک کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہیں اس کے لیے کوئی جماعت، فئاتن، گروہ، جتھا، يَنْصُرُونَهُ، جو مدد کریں اس کی، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کوئی جماعت، کوئی جتھا، کوئی اس کی برادری، کوئی اس کی پارٹی، کوئی اس کی مدد کو نہ آئی۔ جب مصیبت آتی ہے نا تو پھر دوست، رشتہ دار کیا کہتے ہیں؟ اس کی نیت ہی سامنے آ گئی ہے، پھر الٹا تماشا بن جاتا ہے۔ ایک نقصان ہوتا ہے اور دوسرا پھر لوگ ہنستے ہیں۔ اللہ معاف کرے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے تو دوسرے لوگ جو دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں ہنستے ہیں۔ اچھا پھر ان چوروں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے چہرے پہ کپڑا باندھا ہوا تھا یا چہرہ ننگا تھا؟ مزے لے لے کر سوال کرتے ہیں اور اس کو مذاق اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ اچھا وہ کتنے تھے؟ ایسے مزے لے لے کے سوال کرتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے نا، ینصرونہ من دون اللہ، پھر جو فئاتن، جتھا، جماعت، پارٹی، پھر وہ دل ہی دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا، اور کئی زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں اس کی نیت ہی اس کے سامنے آئی ہے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والا، خود بدلہ لینے والا۔ بدلہ کس سے لے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے باغ کو ہلاک کیا ہے، اللہ رب العزت سے کون بدلہ لے؟ اب وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، لیکن اب فائدہ کوئی نہیں۔ جس طرح فرعون مرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا، میں اب بھی مان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کئی آدمی بڑے برے ہوتے ہیں نا، جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد گھر والے اور رشتہ دار کہتے ہیں چہرے پہ بڑا ہی نور تھا، چہرے پہ بڑا ہی نور تھا، اور بدبخت ہو، وہ تو اعلیٰ کوالٹی کا بے ایمان تھا، چہرے پہ نور کہاں سے آ گیا؟ تو نہیں جی، مرتے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو فرعون نے بھی پڑھا ہے مرتے ہوئے، اس کلمے کا کیا فائدہ؟ مرتے ہوئے جب کلمہ پڑھا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیں، برے سے برا بندہ مر گیا، گھر والے کہیں گے بڑا نور تھا، دوست رشتہ دار چہرہ بڑا اچھا نظر آ رہا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس وقت سارے اختیار اللہ کے لیے، حق، سچ۔ اب تسلیم کرتا ہے لیکن اب تو فائدہ کوئی نہیں۔ ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے ثواب میں، وخیر عقبا، اور بہت اچھا ہے انجام میں، عقبا انجام۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان اپنا تعلق درست رکھتا ہے اس کا انجام بھی صحیح ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ رکوع مکمل ہو چکا ہے، اس سے اگلے رکوع میں ایک مختلف عنوان ہے۔ یہ ایک عنوان ہے اور اسی رکوع کے اندر ہے کہ کوئی مالدار کسی فقیر کو حقیر نہ سمجھے، کوئی فقیر کسی مالدار کو حقیر نہ سمجھے، سارے اختیار
اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر انسان کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرے اور مادہ پرستی کا شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ رزق کا ہونا یا نہ ہونا دونوں اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق ہے وہ حقیر ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ حقیر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جو 2 دعائیں آئی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ابھی یاد کر لیں۔ اللہ پاک توفیق دے اور قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔